جمعۃ المبارک میں ہم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں۔ جب بھی کسی انسان کو کسی چیز کی فضیلت معلوم ہو جائے، اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، تو اس کا رجحان اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اب وہ اس چیز کو کرے۔ کیونکہ اس چیز کی اسے اہمیت معلوم ہو چکی ہے، فضیلت معلوم ہو چکی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کی ہمیں فضیلت معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے کیا خیر و برکات ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اخروی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کیا جزا عطا فرماتے ہیں روزہ رکھنے کی یا رمضان کے روزوں کو گزارنے کی۔ تو فضیلت کے بعد جس چیز کی باری آتی ہے وہ ہوتی ہے احکام یا مسائل۔ ایک شخص کو نماز کی فضیلت معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے سے یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ مسجد میں وہ تب آئے گا جب اسے فضیلت معلوم ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے انہیں روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہے۔ اب دوسرا رتبہ یا دوسرا مرتبہ کس چیز کا آتا ہے؟ وہ ہے احکام و مسائل، کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے۔ یہی چیز جو ہے اس چیز پہ رمضان کے روزوں پہ بھی جو ہے لاگو ہوتی ہے کہ فضیلت ہم بیان کر چکے ہیں، اہمیت ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کے احکام و مسائل بیان کریں گے کہ روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، اور بقیہ کیا احکام و مسائل، کن چیزوں سے روزہ جو ہے ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل۔ چونکہ موضوع کافی طویل ہے تو ہر چیز کی مکمل ڈیٹیل نہیں ہوگی، لیکن جس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا تفصیلی ذکر کریں گے۔ باقی جو ہے اجمالی طور پہ ہم انشاءاللہ چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جب جاتے ہیں تو رکھنے کا کیا معیار ہے، کیسے رکھا جائے۔ حدیث شریف میں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، کہ روزہ کیسے رکھو، روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہو گئی کہ جب بھی ہم نے روزہ رکھنا ہے رمضان کا تو نوافل کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ تو انسان جب چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن جو فرضی روزے ہیں رمضان کے مہینے کے، ان کا معیار رب تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ چاند جب نظر آئے گا تو روزہ رکھا جائے گا، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو مجھے چاند نظر آ گیا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھ لیا، مجھے نظر آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ اگر کمیونٹی کے، معاشرے کے، علاقے کے یا کسی بڑے جو شہر کے ایک بندہ، سکہ بندہ، یعنی جس کا کذب بیانی یا جو ہے بری فواحش وغیرہ، لغویات وغیرہ کے بارے میں مشہور نہ ہو، بلکہ وہ صادق اور امین پایا جائے، تو وہ اگر گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس کمیونٹی کے، علاقے کے، معاشرے کے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا اس سے اقرار لیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ بالکل میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، یعنی پورے کلمے کا اس سے تصدیق لی کہ وہ کلمے کا اقراری ہے کہ نہیں۔
جب اس نے کلمے کا اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کو، یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل کیا کریں گے، کل روزہ ہے اور سب روزہ رکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز بھی ایک نقطے کی ہمیں معلوم ہوئی کہ جب چاند نظر آ جائے تو ہم مسجد میں چاند کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو۔ ظاہر اب جو ہے نماز کے لیے بھی اعلان ہم مسجدوں میں ہی کرتے ہیں، تو اعلان، چاند کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ صحیح ہے۔ تمام علماء جو ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے صحیح مانتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح چاند دیکھ کے روزہ رکھا جاتا ہے، اچھا یہ چیز بھی یاد رہے کہ بعض احباب کا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ کا ہونا لازمی ہے، یعنی چاند کی شہادت کے لیے 2 لوگ ہوں گے، کہیں گے کہ بھئی ہم نے چاند دیکھ لیا، وہ ثقہ لوگ ہیں، یعنی وہ سچے لوگ ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، تو پھر ان کی گواہی معتبر ہوگی اور پھر روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن جیسے کہ ہم نے دلائل ذکر کیے تو اس میں کیا ایک دیہاتی، صرف ایک دیہاتی کا ذکر ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، انہوں نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے چاند دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کروا دیا، تو معلوم ہوا ایک شخص کی بھی شہادت کافی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں معاملہ ہے، یہاں کا مطلع جو ہے، یعنی جہاں سے یہاں سارا جو ہے ایک جغرافی لحاظ سے مطلع ایک ہی شمار ہوتا ہے، تو دور دور تک اگر ایک سکہ شخص بھی چاند دیکھ لیتا ہے تو شرعی طور پہ جو ہے پورے پاکستان کو کیا رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے کہ نہیں، لوگ جو ہے روزہ کھانے جو ہے، یعنی کہ اگر عید کا چاند اسی طرح کسی کو نظر آ جائے تو اور کوئی شہادت دے دے تو لوگ عام عوام الناس میں کیا چیز مشہور ہو جاتی ہے کہ بھائی ایک روزہ کھا گئے، تو ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت اس چیز کو معتبر مانتی ہے، اور اس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے شریعت نے کہا کہ ایک سکہ بندہ نے شہادت دے دی تو سب پہ روزہ رکھنا جو ہے واجب ہو گیا۔ اسی طرح جس طرح چاند دیکھ کے روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھ کے ہی روزہ افطار کیا جائے گا، وہ والا افطار نہیں جو شام کے وقت، مغرب کے وقت ہم کرتے ہیں، یعنی کہ روزے ختم ہوں گے، گویا کہ عید کے چاند کا اعلان ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہی کی حدیث جو ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے ہی افطار کرو، یعنی روزے ختم کرو۔ اور آگے حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اگر مطلع یعنی آسمان ابر آلود رہے، یعنی صاف نہ ہو، بادل ہوں، تو پھر کیا کرو، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کے پورے 30 دن مکمل کر لو۔ مثال کے طور پہ جو ہے آسمان پہ فل بادل ہیں، بادلوں میں چاند کہاں نظر آئے، تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صورت میں جو ہے جب چاند نظر نہ آئے، آسمان دھندلا ہو یا اس میں بادل ہو اس وجہ سے، تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو، یعنی 30 دن روزے رکھو۔ پھر اچھا یاد رہے کہ روزے صرف 29 دن یا 30 دن ہوتے، 31 بھی نہیں ہوتے، 28 بھی نہیں ہوتے، تو جب 29 دن انسان نے رکھ لیے، ٹھیک ہے، چاند نظر نہیں آیا، 29ویں دن کمیٹی بیٹھی یا ممبران بیٹھے، چاند نظر نہیں آیا، تو اب کیا ہے، تکے میں روزہ نہیں رکھنا بلکہ 30 دن مکمل کر لینے ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو کمیٹی والے بیٹھے تھے وہ روزہ کھا گئے یا انہوں نے روزہ اضافی رکھ لیا، کچھ بھی، یعنی شک ہے، اسے کسی چیز کا شک ہے، تو مشکوک دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم، کہ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ بھی اسے امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ کیا معلوم ہوا؟
مثال کے طور پہ 29 تاریخ کو جو ہے 29 تاریخ کو اعلان ہو گیا کہ بھئی اگلے دن کیا ہے، عید ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی کمیٹی والے یا ملک والے یا کوئی بھی فلاں فلاں روزہ کھا گئے، میں تو عید نہیں مناؤں گا، میں کیا کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھوں گا کیونکہ ابھی چاند نہیں نظر آیا۔ تو وہ دن کون سا، شک والا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی، نافرمانی کی، سنت سے انحراف کیا۔ اسی طرح ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلع کے ایک علاقے کے لوگوں کو اگر چاند نظر آ گئے اور ایک ملک کے، اور ہم اسے، یہ انہوں نے نہیں فرمایا، میں اسے جو ہے آسان انداز میں بیان کروں گا کہ ایک ملک کے لوگوں کے بعض لوگوں کو، سکہ لوگوں کو اگر چاند نظر آ گیا تو سب پہ روزہ رکھنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے چند احکام و مسائل میں یہ بھی ہے کہ روزے کی نیت لازمی ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ شریعت، عبادت کوئی بھی ہو، اس کے لیے نیت لازمی ہے۔ کسی نے نیت نہ کی تو اس کی جو ہے عبادت معتبر نہیں ہوگی۔ ابھی جمعے کی 2 رکعت اگر ہم پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں جمعے کی رکعت پڑھنے لگا ہوں، یا دل میں نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی ادھر ادھر باہر سے آ کے، بلکہ مجھے پتہ بھی نہیں، میں باہر سے آیا، کسی سفر سے آیا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے، تو عبادت معتبر نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نیت جو ہے اعمال کے لیے شرط ہے۔ البتہ یاد رہے، نفلی جو روزے ہیں ان کی نیت میں کچھ لچک ہے۔ وہ کیا ہے کہ نفلی روزے کی نیت جو ہے زوال سے پہلے زوال کا وقت جو ہے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، لگ بھگ 12 بجے یا اس کے قریب گھومتا رہتا ہے، تو زوال کے وقت سے پہلے نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ فجر، جب طلوع فجر ہو جائے اس کے بعد انسان نے ناشتہ واشتہ نہیں کیا ہو، کوئی چیز نہ کھائی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی اس نے ناشتہ بھی کر لیا اور بولے کہ بھائی طلوع فجر سے پہلے اب میں نیت کر لیتا ہوں روزے کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ لیکن جو فرضی روزہ ہوتا ہے اس کے لیے رات کو نیت لازمی ہے۔ رات سے کیا مراد ہے؟ رات کو ہی نیت کر لے کہ بھائی سحری میں کیا پتہ بندے کی آنکھ نہیں کھلتی، اور سحری کے وقت جو ہے جب طلوع فجر ہو جائے اس سے پہلے کیا اس کی نیت لازمی ہے۔ اسی طرح بھول کر اگر انسان کھا پی لے، کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، اب وہ بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس میں نہ کفارہ ہے اور نہ قضا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے بھول کے کھا لیا کچھ یا پی لیا اور وہ روزے کی حالت میں تھا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ تو لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے پانی پی لیا، اوہو میرا تو روزہ ختم ہو گیا، اب وہ پانی پینا، اگر ایک جو سپ یا ایک گھونٹ بھی مزید وہ پانی پی لے گا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا جب اسے یاد آ جائے۔ تو لہٰذا اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے، اس پہ نہ قضا ہے اس کی، کیونکہ اس کا روزہ جو ہے معتبر ہوگا۔ اسی طرح ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، بے شک وہ رزق ہے جو اللہ نے اسے کھلایا یا پلایا۔ اور ایک دوسری دارقطنی کی روایت ہے، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہ جس نے رمضان میں روزے میں روزہ رکھ کے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا بھول چوک کے نسیانن، تو نہ اس پہ قضا ہے اور نہ کفارہ ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ، کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، میاں بیوی ہیں، تو ان میں اگر ریلیشن قائم ہو گیا روزہ رکھنے کے بعد، ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے، تو ان پہ جو ہے قضا تو ہے ہی، قضا کے ساتھ جو ہے کفارہ بھی ان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ کے لگاتار متوالیات روزے رکھنا۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن ہو گیا روزہ رکھنے کے بعد تو ان پہ کفارہ ہے، اور کفارے کی کیا صورت ہے؟ 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں گے وہ۔ اگر درمیان میں انہوں نے مثلاً
30-40 روزے رکھ لیے اور ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہو گیا تو گنتی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. پہلی بات 2 ماہ کے لگاتار روزے، اسی طرح 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا. دوسرے نمبر پہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر وہ روزے رکھنے پہ قدرت نہیں رکھتے تو 60 مسکینوں کو جو ہے اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، جو وہ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ کھانا کھلانا. اور اگر یہ بھی میسر نہیں تو ایک گردن آزاد کرنا. آج کل کے دور میں گردن آزاد کرنے کا تصور، ظاہر غلام نہیں پائے جاتے اس طرح، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. تو پھر کیا صورت؟ 2 صورتیں بچی کہ یا وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں گے اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. اور 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا میرے خیال میں معاشرے میں یہ زیادہ آسان پایا جاتا ہے کہ بھئی کسی جو ہے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جہاں کمیونٹی زیادہ جو ہے مسکینوں کی پائی جاتی ہے ان کو جمع کر کے وہاں راشن پہنچا دیا جائے، ایک دیگ پہنچا دی جائے اس انداز سے کہ بھائی 60 لوگ کھا سکیں گے. تو یہ جو ہے گویا کہ اس نے کفارہ ادا کر دیا. اسی طرح تیسرا مسئلہ کہ اگر کسی کو قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زرعہ القی وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی، کہ جس شخص کو قے آ گئی، الٹی آ گئی، تو اس پہ روزے کی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ معتبر ہوگا. ومن استقاء فلیقضی، لیکن جو جان بوجھ کر الٹی کرے گا، قے کرے گا، کسی وجہ سے بھئی مکھی چلی گئی، یہ مچھر چلا گیا، کسی وجہ سے اس نے جو ہے جان بوجھ کر جو ہے الٹی کی، قے کی، تو پھر فلیقضی، پھر وہ روزے کی جو ہے قضا کرے گا، یعنی بعد میں وہ روزہ رکھے گا. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اگلا مسئلہ، ایک اور چیز، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ پہلے میں یہ چیز بیان کر چکا ہوں ایک مرتبہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، یہ چیز ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ابھی تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے شعبان کے روزے جو رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، تو شعبان کے جو آخری روزہ ہے، آخری دن کا، وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. شعبان کا آخری روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. کیوں اس سے وصل ہو جاتا ہے. مثلا آخری دن کسی نے روزہ رکھا، اگلے دن جو ہے رمضان کا روزہ دوبارہ رکھے گا، تو وصال سے شریعت نے منع کیا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما لیا کرتے تھے، یعنی آپ ان چیزوں کو ملا لیا کرتے تھے. شعبان کے روزے رکھ کے اگلا دن جو ہے رمضان کا روزہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے لیا کرتے تھے، لیکن یہ آپ کا اپنا خاصہ تھا. امت کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے، مجھے تو میرا رب جو ہے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یعنی تم اس چیز کی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم شعبان کے بھی روزے رکھو اور انہی کے ساتھ ملا کر رمضان کا روزہ رکھ لو، تو تمہیں وقفہ کرنا چاہیے. مجھ جیسا تم میں سے کوئی نہیں. اسی طرح ایک اور افضل عمل جو ہے رمضان میں جو کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ سحری کھانے میں جو ہے وہ تاخیر کرنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ بھئی 4 بجے مثال کے طور پہ 4:30 اگر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو میں 3 بجے سحری کر کے جو ہے بیٹھ گیا یا لیٹ گیا یا کچھ بھی، تو یہ افضل عمل نہیں ہے. سحری تو ہو جائے گی لیکن یہ افضل عمل نہیں ہے. سحری میں تاخیر کرنا کہ بھئی متصل بات، تھوڑی دیر بعد جو ہے اذان کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ افضل ہے. حدیث میں کیا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر سے ہوں گے، کس سے؟ کہ افطاری میں جو ہے وہ جلدی کریں، وَأَخَّرُ السُّحُورِ فِي السُّحُورِ، اور جو ہے سحری میں لیٹ کریں، یعنی لیٹ سحری کریں اور افطاری جلد از جلد کر لیں. جیسے ہی اذان ہوئی تو یا جیسے ہی سورج غروب ہوا، ابھی تو اندازہ لگایا جاتا ہے، میں جو ہے جب بھی اذان دیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے میں جب اذان مکمل کر چکا ہوتا ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت دوسری مساجد میں جو ہے اذانیں شروع ہوتی ہیں. تو یہ بہت تاخیر کا وقت ہے. ہمیں جو ہے آج کل ہر چیز کی فیسلٹی، سہولت موجود ہے. آپ اگر وقت کو دیکھیں تو آج کا وقت کیا ہے، اس حساب سے جو ہے ہمیں جو ہے سب سے پہلی جو اذان ہے، اور
اصل میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا دور کا علاقہ ہو جہاں مسجد کافی دور ہو, وہاں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی, تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ ظاہر وقت کو دیکھیں گے. تو وقت جو ہے اس کا اعتبار مین اعتبار ہے, اس کو معتبر مانا جائے گا. اور اگر وقت کا لحاظ رکھا جائے تو سب سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اسی میں فوراً انسان کو افطاری شروع کر دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو مساجد میں مؤذنین ہیں وہ احتیاط نہ برتیں اور وہ وقت داخل نہیں ہوا اور 1 منٹ پہلے انہوں نے اذان دی, تو لوگوں کے روزے جو خراب ہوں گے وہ بھی ان کے ہی ذمے ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے افطاری میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تاخیر کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کی مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے اور افطاری فوراً جو ہے پہلی اذان میں وہ ہمیں شروع کرنی چاہیے. اگلا مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا حجامہ کروایا. حجامہ ایک جو ہے میڈیکلی ایک چیز ہے, علاج کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس سے علاج, اس کو سینگی بھی کہتے ہیں اور حجامہ بھی کہتے ہیں اور پچھنے بھی کہتے ہیں. تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے ابو داؤد کی روایت ہے, احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے یا حجامہ کروایا. روزے کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا. کیا معلوم ہوا کہ اگر اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے مؤخر کر دیتے, بعد میں جو ہے پچھنے لگوا لیتے, لیکن آپ نے روزے کی حالت میں کیا؟ حجامہ لگوایا. کچھ روایت میں ذکر ہے کہ جو ہے اس سے روزہ جو ہے قضا ہو جاتا ہے یا روزہ دوبارہ رکھنا پڑتا ہے. تو وہ حدیثیں علماء نے کہا یا منسوخ ہو چکی ہیں اور یا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں رخصت ہے کہ بھائی جس نے روزے میں سینگی لگوا لی, حجامہ لگوا لیا, تو احتیاطاً وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بعد میں جو ہے ایک روزہ دوبارہ رکھ لے, اس کی بھی گنجائش ہے. ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, جو ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا. اسی طرح سوال آتا ہے کہ بھئی سرما لگانے سے کیا روزہ باقی رہے گا؟ یا سرما, تو سرمے کا دور دور سے ویسے اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے عوام الناس میں یہ چیزیں جو ہے عام سوال پائی جاتی ہیں. تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اکتحل وہو صائم, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین معمول یہی تھا کہ آپ سرما پسند فرمایا کرتے تھے اور اسمد نام کا سرما جو اور لگایا کرتے تھے. تو حدیث میں ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں جو ہے سرما لگایا. کیا معلوم ہوا؟ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگانا یہ بھی عام مسئلہ ہے, انجیکشن لگانے سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. البتہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ صالح عثیمین جو مفتیان کرام گزرے ہیں سعودیہ کے, بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن یا اس طرح کی انسولین یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کا براہ راست اثر معدے میں جائے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. قوت کے لیے, طاقت کے لیے, معدے میں اس چیز کا اثر جائے گا جو ہے قوت کے لیے لگایا جائے, طاقت کے لیے لگایا جائے, تو طاقت اور قوت والے انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرے انجیکشن جو ہے علاج کی غرض سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. 2-3 اور مسئلے جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کان میں ڈراپس ڈالنا, ناک میں ڈراپس ڈالنا, آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا, ان کا کیا حکم ہے؟ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم جب وضو کرتے ہیں ظاہر پانی آنکھوں میں جاتا ہے, اگر ڈراپس ڈالنے سے جو ہے قطرے ڈالنے سے روزے میں کوئی فرق ہوتا تو وضو کرنے سے بھی ہونا چاہیے تھا. اسی طرح کانوں میں قطرے ڈالنے سے, دوائی ڈالنے سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ ناک میں قطرے ڈالنے کا علماء نے منع کیا ہے. اس کی وجہ جو ہے آپ حضرات کے بھی علم میں ہوگی کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے, کھانا پینا نہیں کر سکتا, تو اس کی نلکیاں جو کھانے پینے کی وہ بھی ناک کے ذریعے سے اندر جاتی ہے. گویا کہ ناک سے جب ہم قطرے یوز کرتے استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں, معدے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ناک میں والے ڈراپس, قطرے وغیرہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے. باقی آنکھوں اور کانوں وغیرہ میں دوائی استعمال کی جا سکتی ہے.
روزوں میں اور کس چیز سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے؟ جھوٹ سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کی روح جو ہے باقی نہیں رہتی۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھی جو ہے جھوٹ، خرافات، ان چیزوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کہ یعنی اس شخص کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ سے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح بیہودہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، یعنی روزہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ لغویات سے بچنے کا نام روزہ ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے، جھوٹ سے اجتناب کا نام روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، ہر کانوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص روزہ رکھ کے جو ہے میوزک سننے لگ جائے تو اس کا کامل روزہ نہیں ہوا، کیونکہ روزہ پورے جسم کا، پوری روح کا ہے۔ کسی نے اگر گانے سننے شروع کر دیے تو گویا کہ اس نے مکمل روزہ ہی نہیں رکھا، اور قوی امکان ہے کہ اس کو روزہ قابل قبول نہ ہو۔ اور باقی روزے کا اللہ تعالیٰ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ تقوی۔ تو گویا کہ جس نے گانے سننے شروع کر دیے، تقوی کا حصول ہوا ہی نہیں، تو 99.99% جو ہے فیصد یہ چانس ہے کہ اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا، ایک انسان جو ہے رات کو اس کا ریلیشن ہو گیا ازدواجی زندگی میں، تو اب وہ اگر سحری کا وقت ہو گیا، اس نے سحری وغیرہ کھا پی لی، تو حالت جنابت میں ہی فجر کا وقت ہو گیا تو وہ بعد میں غسل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی وہ افراتفری میں کہے کہ بھئی اگر میں نے پہلے غسل نہ کیا میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی نہیں رہے گا، تو ایسی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ حالت جنابت میں روزے کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت کی دعائیں، ان کا جو ذکر ہے، مسنون جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ جو ہے مسنون دعا ہے۔ اور ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دو دعائیں یاد رکھ لیں۔ پہلی دعا جو ہے روزہ افطار کرتے وقت، اور دوسری روزہ جب افطار کر چکیں، پانی وغیرہ پی چکیں۔ اب یہ جو مشہور ہے، ہم بچپن سے جو ہے ٹی وی کی اسکرین میں بھی یہ چیز آتی تھی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ اس میں جو ہے دو چار الفاظ جو ہیں سنت سے لیے گئے اور باقی جو ہے اپنی طرف سے ملاوٹ کی گئی ہے۔ صرف مسنون جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا جو ہے دو چار کلمات ہیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور یہ مسنون دعا ہے، دوسری دعا مسنون نہیں ہے۔ افطاری کس چیز سے کرنا مسنون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فریش کھجوریں، ان سے جو ہے آپ پسند فرماتے تھے کہ افطاری کر لی جائے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو آپ چھواروں سے، جو خشک کھجوریں ہوتی ہیں یا چھوارے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے آپ روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ بھی میسر نہ ہوتی تو تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے جو ہے افطاری کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ روزے کی حالت میں اگر انسان پہ غسل واجب ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے کہ جب انسان غسل کرے گا تو وہ جو ہے مبالغہ کرے گا فی الاستنشاق والاستنثار، یعنی کہ حلق تک اس کے پانی جانا چاہیے جب وہ غسل کرے گا، اور اسی طرح ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا چاہیے۔ لیکن روزے کی حالت میں ان دونوں چیزوں سے اس نے اجتناب کرنا ہے، نہ اس نے مبالغہ کرنا ہے حلق تک پانی پہنچانا ہے، کیونکہ پانی اگر نیچے چلا گیا روزہ باقی نہیں رہے گا، اور نہ اس نے ناک میں جو ہے پانی لیتے ہوئے کیا کرنا ہے، مبالغہ کرنا ہے، بلکہ جہاں تک میسر ہو سکے آسانی سے انگلی وغیرہ سے جو ہے پہنچا سکے پانی، وہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ مبالغے سے اگر ناک کے اندر بھی پانی چلا گیا، اچھا یہ اس چیز کی بھی حدیث دلیل بنتی ہے۔ ابھی ہم نے عرض کی کہ ناک میں ڈراپس یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ناک میں مبالغے سے پانی ڈالنے سے منع کیا۔ معلوم ہوا کہ ناک میں جب پانی چلا جائے گا تو روزہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح روزے کی قضا کا مسئلہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اپنے روزوں کو
بقیہ ایام میں یعنی رمضان کے مہینے کے بعد جو ہے اپنے روزے مکمل کر لے۔ کیا معلوم ہوا؟ 2 اشخاص کے لیے جو ہے روزے کی رخصت دی گئی ہے، یعنی انہیں چھوٹ نہیں دی گئی بلکہ ایسی رخصت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ کوئی شخص مریض ہے، دائمی مریض کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی لمبی عمر کے لیے وہ مریض ہے، بلکہ عارضی طور پہ کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے کیا رخصت ہے کہ وہ ابھی روزہ افطار کر لے، کھا پی لے، بعد میں اس نے روزے کی قضا دینی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں، تو سفر میں بھی بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے اور بعد میں جو ہے اس کی قضا دے دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایسی عورت حائضہ یا نفاس والی عورت، یعنی خاص ایام جو عورتوں کے ہوتے ہیں، ان صورتوں میں بھی عورتوں کو بھی روزہ رکھنے سے رخصت دی گئی ہے، لیکن نماز کی بھی انہیں رخصت ہے اور روزوں کی بھی رخصت ہے، لیکن نماز جو ہے بعد میں وہ قضا نہیں کریں گی، لیکن روزہ جو ہے فرضی روزہ اس کی بعد میں انہوں نے قضا کرنی ہے۔ مسافر کے حوالے سے جو ہے کئی احادیث، کئی روایات آتی ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، سفر میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو روزہ رکھ لو، اگر تم چاہو چھوڑ دو۔ تو سفر میں رخصت ہے شریعت کی طرف سے، لیکن ایسا شخص کہ جس کو مشقت ہوتی ہو سفر میں، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور ایسا شخص کہ جس کو سفر میں مشقت نہ ہوتی ہو، سہولت سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت یا مرضعہ، دودھ پلانے والی مائیں، ایسی عورتیں، خواتین کہ جن کے بطن میں جو ہے بچہ ہو، یا دودھ پلانے والی مائیں، ان کے لیے بھی شریعت نے جو ہے رخصت دی ہوئی ہے۔ انس بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع الصوم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے آدھی نماز کو جو ہے وہ ساقط کر دیے اور اس سے روزہ ساقط کر دیا، یعنی روزے کی وہ قضا دے گا۔ اور جو عورت مرضعہ ہو، یعنی دودھ پلانے والی ہو، یا جس کے بطن میں، یا جو حاملہ ہو جس کے بطن میں جو ہے بچہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے، کیونکہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو انہیں بھی مشقت ہوتی ہے، ظاہر ہے انہوں نے کھایا پیا نہیں ہوتا، پانی کی ضرورت ہے، کئی چیزیں، تو لہٰذا ان 2 عورتوں کو بھی رخصت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بعد میں روزے کی قضا کر لیں۔ جس کے ذمہ روزہ ہو، فرضی روزہ ہو، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک شخص تھا کہ بھئی اس نے روزہ نہ رکھ سکا، روزہ رکھنا تھا، اس پہ روزہ تھا لیکن وہ نہ رکھ سکا، تو اب اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس پہ روزہ تھا، یعنی اس پہ روزہ واجب تھا، چاہے وہ نظر کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، صام عنہ ولیہ، تو اس کا جو ولی ہوگا یا اس کے جو وارث، ورثاء میں سے جو کوئی قریبی وارث ہوگا، وہ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب ان پہ روزہ تھا، بیٹے کو معلوم ہے، تو بیٹے پہ یہ بنتا ہے حدیث کی روح سے کہ وہ اپنے والد کی جگہ اس روزے کی قضا دے، روزہ رکھے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ فدیے کا جو ہے آگے ذکر آتا ہے، بوڑھا شخص جو ہے مثلا جو روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کافی طویل عمر ہو گئی ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بعد میں بھی قضا نہیں کر سکے گا، ابھی بوڑھا ہے تو 1 مہینے بعد مزید وہ بوڑھا ہی ہو جائے گا، ظاہر ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس نے فدیہ دینا ہے، اس میں شریعت نے اس چیز کی رخصت دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑی عمر کے شخص یا ضعیف العمر شخص کے لیے جو ہے رخصت عنایت فرمائی، کس چیز کی؟ کہ وہ روزہ نہ رکھے، ویطعم عن کل یوم مسکینا، اور ہر روزے کے بدلے، یعنی جس دن کا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس دن کے بدلے اس نے 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔
مسکین کو کھانا کتنا کھلانا چاہیے؟ تو ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نصف سا کم از کم، ایک سا جو ہے 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ایک سا جو ہے 2.25 کلو سے 3.25 کلو تک لگ بھگ بنتا ہے۔ تو کیونکہ یہ اس وقت جو ہے سا ایک مرتبان ہوتا تھا، برتن ہوتا تھا، تو یہ ماپ کے لیے یا استعمال ہوتا تھا۔ تو خیر اس میں اختلاف ہے، لیکن متوسط درجے کا نصف سا کتنا ہوگا؟ 2 مد، اور 2 مد اگر ہم 2.5 کلو درمیانہ وزن لگائیں ایک سا کا، تو 2.5 کلو کا ہم آدھا لگا لیتے ہیں، تو وہ جتنا بھی بنتا ہے وہ ایک مسکین کو کم از کم اتنا کھانا کھلانا لازمی ہے فدیے کے طور پہ۔ اب اس میں شریعت نے کوئی مخصوص چیز نہیں کی، ہر کوئی شخص جو اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، ایسا نہیں کہ میرے گھر میں روزانہ مرغی پک رہی ہو اور میں مسکین کو دینے کی باری ہے تو میں نے اس کو دال کی پرائس کی چیزیں کھلا دی، ایسا نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کے اعتبار سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، نصف سا، اور نصف سا جو ہے 2.5 کلو کا یہ آدھا جو ہے نصف سا ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو اتنا آٹا دے دیں، مثال کے طور پہ 1.5 کلو آٹا دے دیا، ٹھیک ہے، 1.5 کلو گندم دے دی، جو دے دی، یا باقاعدہ اس کے لیے جو ہے کھانے کا ایک مرتبان بنا کے اس کی افطاری کرا دی، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح قضاء کے حوالے سے یاد رہے کہ قضاء جب بھی انسان چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جیسے رمضان ختم ہوا فاستبقوا الخیرات، افضل یہ ہے کہ فوراً جتنی جلدی ہو سکے جو ہے عید کے ایام گزرنے کے بعد قضاء کر لی جائے، لیکن شریعت نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ تاخیر سے بھی قضاء کی جا سکتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے جو ہے میں اپنے روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی، مگر شعبان کے مہینے میں، یہ شعبان کا مہینہ کون سا؟ رمضان گزرا، اب اگلا شعبان یعنی اگلے رمضان سے پہلا جو مہینہ ہے، پورے تقریباً 11 مہینوں کے فاصلے سے جو ہے اما عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ میں اس وقت یا اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا دے دیا کرتی تھی۔ تو لہٰذا جس پہ قضا ہو وہ بھی جو ہے آسانی سے جو ہے اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ آرام سے وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ ایک دو سوال جو ہے، اگرچہ آگے بھی جو ہے کچھ جمعۃ المبارک میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا، لیکن چونکہ سوال آ گیا ہے، ایک تو آج صبح ہی جو ہے اعتکاف کے بارے میں، کیونکہ اگلا جو ہے جمعہ انشاءاللہ اعتکاف میں ہی ہمارا گزرے گا، یعنی کہ لوگ اعتکاف بیٹھ چکے ہوں گے، تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی روایت اما عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 ایام میں معتکف ہوا کرتے تھے، یعنی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کہاں بیٹھنا ہے؟ مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اس کی صورت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ 20ویں روزے کو اور 21ویں رات کو مسجد میں انسان آ جائے، اور رات مسجد میں اس نے گزارنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اس نے اپنے جو ہے اعتکاف کی جو اس نے جگہ مختص کی ہے وہاں پہ جو ہے داخل ہو جانا ہے۔ تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے۔ اعتکاف کے تعداد متعین نہیں ہے، یعنی انسان ایک دن کہے، شروع میں اس کی نیت لازمی ہے کہ بھائی میں 5 دن اعتکاف کروں گا، میں 6 دن، 1 دن اعتکاف کروں گا، تو جو ہے مسنون یہی ہے کہ کم از کم 10 دن آخری ایام آخری عشرے میں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے کم کرتا ہے اس کی بھی رخصت ہے، لیکن شروع میں اس کو نیت لازمی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کی صورت میں نہ وہ جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے عیادت کرنے کی ضرورت ہے، شروع میں اس نے نیت نہیں کی تو اس کے لیے عیادت کے لیے جانا غیر مناسب ہے۔ اگر شروع میں اس کی نیت تھی کہ بھائی کسی کے اگر دکھ درد مسئلہ ہو گیا تو میں فوراً جو ہے عیادت کر کے واپس آ جاؤں گا، شرعی ضرورت کی وجہ سے جو ہے وہ جا سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے، لیکن بلا وجہ اگر کوئی اعتکاف سے جو ہے مسجد سے باہر نکل گیا اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک آخری مسئلہ، اگرچہ اس میں کافی ایام باقی ہیں، وہ فطرانے کا مسئلہ ہے۔ فطرانے کے حوالے سے بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ یا فطرانے کی زکوٰۃ، فطرانے کا صدقہ فرض کیا۔ یاد رہے فطرانہ دینا کیا ہے؟ سنت نہیں ہے، فرض ہے، پہلی بات معلوم ہوئی، اور ہر کسی پہ فرض ہے، چاہے وہ غلام ہو، غلام خود نہیں دے گا، اس کا جو سربراہ ہوگا وہ دے گا،
چاہے وہ بچہ ہو، بچہ خود نہیں دے گا، وہ مکلف نہیں ہے، اس کے والدین سربراہ اس کی جگہ فطرانہ دیں گے۔ اگر کسی شخص کے یہاں اولاد ہوتی ہے، عید کے ایک دن پہلے رات کو اولاد ہوئی، اگلے دن عید ہے، تو اس بچے کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا۔ اور دینا کتنا ہے؟ صاعًا من تمر و صاعًا من شعیر، صاع کا لفظ ہے، اور صاع میں نے ابھی جو ہے اختصاراً میں نے بیان کیا کہ صاع جو ہے 4 مد کا ہوتا ہے۔ اب مد جو ہے یہ پھر لمبی تفصیل ہے، رتل اس میں کتنے ہوتے ہیں، فلاں کتنے ہوتے ہیں، آسانی کے لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ علماء نے جو بیان کیا ہے، ایک ایوریج قد کاٹ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے لپ بھرے، پانی کے بھرے، کسی گندم کے، کسی چیز کے، تو یہ اس کا ایک مد بن گیا، یہ اس کا ایک مد بن گیا۔ اس طرح کر کے وہ 4 مد جب ڈالے گا کسی گندم کے، شعیر کی، کسی چیز کے، جو وغیرہ کے، تو وہ ایک صاع بن گیا، 4 مد کا ایک صاع کہلائے گا۔ اور اگر ہم کلو گرام میں اس کو دیکھیں تو میں نے عرض کی ہے کہ تقریباً 2.5 کلو، تقریباً، ویسے 2.25 سے علماء نے شروع کیا ہے، لیکن ہم درمیانہ کول لیں گے تو وہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5 کلو۔ تو 2.5 کلو کے حساب سے جو ہمارے گھر میں جو ہے صاعًا من طعام کا بھی لفظ ہے، جو ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے، وہ 2.5 کلو مثال کے طور پہ ہم نے آٹا کسی کو دے دیا، وہ آپ اندازہ لگا لیں آج کل کیا حساب بنتا ہے، اور اس کا تقریباً ہمارے ہاں جو ہے علاقے میں جو ہے تقریباً 300 لگایا گیا ہے، تو 250 سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے لیے الگ حکم ہوگا اس کا، یعنی ہر کوئی اپنے گھر کے حالات بہتر جانتا ہے، تو جس کے حالات بہت زیادہ پتلے ہیں وہ جو ہے 250 سے حساب لگا لے، اپنے ہر فی بندے کے 250 روپے کے حساب سے جو ہے فطرانہ ادا کرے گا۔ رقم نقدی کی شکل میں بھی ادا کر سکتا ہے، کسی راشن پانی کی مد میں بھی جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ اور زیادہ کی تعداد جو ہے وہ شریعت نے نہیں بتائی، بلکہ کشمش کے حساب سے اگر جو ہے 2.5 کلو کشمش کا ریٹ لگا کے دے وہ اور زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح جتنی مہنگی چیزیں، تو جو جتنا امیر ہے، اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ اس حساب سے دے، کم از کم جو ہے 250 سے شروع کرنا ہے۔ لیکن احتیاط یہی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں بھی جو ہے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا کہ 250 شروع کیا تھا، لیکن ابھی مزید جو ہے احتیاطاً انہوں نے 300 لگایا ہے، تو 300 کے حساب سے ہمیں صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا ہے۔ ہر شخص کا، بچے کا، بڑے کا، سربراہ نے لازمی یہ گھر میں ادا کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احکام کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کو، ہماری دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔